عالم اسلام میں شیعہ، سنی، دیوبند، بریلوی اور اہل حدیث سمیت بہت سے فرقے یا مسلک موجود ہیں، لیکن ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو ماضی کا انتہائی طاقتور اور بڑا گروہ بن کر سامنے آیا۔ تو کون سا ہے یہ فرقہ؟ ان کے عقائد کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ فرقہ اب بھی دنیا میں پایا جاتا ہے؟ کیا امت مسلمہ 73 فرقوں میں پہنچ چکی ہے، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی؟ تو دوستو، آج ہماری ویڈیو کا مقصد آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیو فراہم کرنا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ خود بھی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اسلام میں گمراہ فرقہ وہ ہے جو راہ حق اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہو، جو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے منحرف ہو، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس میں سے کسی کی بھی حجیت کا منکر ہو، جو صحابہ کرام کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھتا ہو۔ حدیث میں 73 کا عدد تخصیص کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کثرت ہے، یعنی میری امت میں بہت سے فرقے ہوں گے جن کے مابین اصول دین میں اختلاف ہوگا۔ اسلامی ریاست میں دوسری صدی کے اوائل میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو اقلیت پسند کہلوانا پسند کرتے تھے اور معتزلہ کہلواتے۔ واصل بن عطا اس فرقے کا بانی تھا اور یہ فرقہ بغداد اور بصرہ میں نہایت تیزی سے مقبول ہوا۔ واصل بن عطا حسن بصری کا شاگرد تھا۔ عمرو بن عبید، عبداللہ بن حارث اور حسن بن ذکوان اس فرقے کے نامی گرامی عالم تھے۔ اس فرقے کے عقائد کے مطابق اللہ صرف خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں۔ شر انسانی صفت ہے۔ خدا گناہگاروں کو ضرور سزا دے گا، چاہے جتنی بھی توبہ کر لے۔ قرآن قدیم نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ اگر قرآن کو خدا کی ذات کے ساتھ قدیم سمجھا جائے تو پھر وہ دو چیزیں قدیم ہوئی جو کہ شرک ہے، کیونکہ قدیم صرف خدا کی ذات ہے۔ انسان اپنی مرضی میں آزاد ہے۔ اچھا برا سب انسان کی وجہ سے ہے۔ معتزلہ نماز، روزے، حج کی بہت پابند تھے، مگر اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کو سب عبادتوں پر مقدم سمجھتے تھے اور خود بھی اخلاق و عادات میں بہترین تھے۔ ہر اس حدیث اور قرآنی آیت کو رد کرتے تھے جو عقل کے خلاف ہو۔ معتزلہ تقلید کو بھی رد کرتے تھے اور عقل انسانی کو زندگی گزارنے کا سب سے بڑا سورس کہتے تھے۔ ان کے خیال میں وہی بھی عقل کی تابع تھی۔ معتزلہ اپنے وقت کے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ کلام، فلسفہ، فلکیات اور بیعت وغیرہ میں طاق ہونے کی وجہ سے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے جو صرف دینی تعلیمات سے آشنا تھے، بحث و مباحثہ میں ہمیشہ مقدم رہتے تھے۔ گو ہارون رشید کے زمانے میں معتزلہ کافی ابھر چکے تھے۔ ان کی سرکاری سرپرستی سب سے زیادہ خلیفہ مامون رشید نے کی۔ اس کے زیادہ تر درباری بھی معتزلہ کے ہم خیال تھے۔ متعصم بھی معتزلہ کا کٹر پیروکار تھا اور ہر اس شخص کو قتل کروا دیتا جس کے بارے میں علم ہوتا کہ قرآن کو مخلوق نہیں بلکہ قدیم سمجھتا ہے۔ ایک وقت میں معتزلہ اسلامی سلطنت کے ہر گوشے میں اپنا عقیدہ پھیلا رہے تھے۔ معتزلہ اتنی سریت سے پھیلے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ مغرب میں عبداللہ بن حارث، خراسان میں قفص بن سالم، جزیرہ میں ایوب، کوفہ میں حسن بن ذکوان اور آرمینیا میں عثمان الطویل نے معتزلہ کی بڑی جماعتیں قائم کی۔ ان کی تعداد کا چھوٹا سا اندازہ ہمیں یاقوت کی لکھی کتاب معجم البدان سے ہوتا ہے، جس میں وہ بتاتا ہے کہ 30,000 تبلیغ کرنے والے معتزلہ تو صرف بغداد اور کوفہ میں تھے۔ معتزلہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ اپنے عقائد کی تبلیغ میں طاقت و تشدد کا استعمال تھا، جس کی وجہ سے لوگ بدظن ہونا شروع ہوئے۔ حتیٰ کہ امام احمد حنبل کو بھی ان کی وجہ سے پابند سلاسل کیا گیا کہ وہ ان کے عقائد کو برملا کفریہ کہتے تھے۔ دوسری بڑی وجہ معتزلہ کا قرآن کو مخلوق کہنا تھا، جو راسخ العقیدہ مسلمانوں سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ خلیفہ متوکل نے مسند خلافت سنبھالنے کے بعد جو پہلے دو کام کیے وہ بیت الحکمہ کو جلانا اور قرآن کو محفوظ کہنے والوں کی سرکوبی تھا۔ اسی دور میں قرآن کو مخلوق سمجھنے والے دو بڑے داعیوں یعنی خالد بن عبداللہ اور جہم بن صفوان کو قتل کیا گیا اور معتزلہ کی تمام کتابوں کو آگ لگا دی گئی۔ معتزلہ کے بعد مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں مانند پڑ گئی۔
الفارابی، ابن سینا، ابن رشد اور الکندی جیسے لوگ جو علوم عقلیہ لے کر اٹھے تھے، محدثین کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوئے۔ اسلامی نظریات میں وہ جمود پیدا ہوا جس کا شکار امت مسلمہ آج تک ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ایک گمراہ فرقے معتزلہ کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔